الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے پہ بہت ہی زیادہ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اپنی برکت سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس ماحول میں جس میں کئی ساتھیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اس انوائرمنٹ میں، ان کنڈیشنز میں جن میں بہت سے لوگ جو کہ بہت ہیلدی لائف گزار رہے تھے اچانک بیماری کا شکار ہوئے اور پھر اس بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان تمام حالات، ان تمام پریشانیوں، ان تمام بیماریوں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ایک بار پھر جو رحمت کے مہینے ہیں ان کے قریب آ گئے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور ہم اس مہینے میں موجود ہیں۔ یہ مہینہ ایک مومن کے لیے بہت اہم مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب انسان رمضان کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم رمضان کے لیے بیج ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اس بیج کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس پودے کو اگایا جاتا ہے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں اس پھل کو انجوائے کیا جاتا ہے جس کا بیج رجب میں بویا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ، رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اس رجب کے مہینے کو، اس شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ میں آپ میں سے کئی ساتھی بہت عرصے سے میرے ساتھ ہیں، بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم رجب کے مہینے میں سب سے بیسٹ اگزامپل ہوتی ہے وہ یہ سمجھنے والی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک سپورٹس مین کسی بھی ایونٹ کی تیاری بہت پہلے شروع کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے شروع کرنی ہے۔ کوئی بھی سپورٹس مین جو کہ ٹاپ لیول پہ کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ کمپیٹ کر کے جیتنا چاہتا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جب کمپٹیشن سٹارٹ ہوگا تو تبھی دیکھوں گا کہ میں نے کیا کیسے کرنا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت عرصے سے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اولمپئن جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے اپنے اولمپکس کے ایونٹ کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی ڈائٹ کو چینج کر دیتا ہے، اپنی فزیکل فٹنس کو چینج کر دیتا ہے، اپنی روٹین کو چینج کر دیتا ہے۔ سو مچ سو کہ ایز ہی گیٹس کلوزر ٹو دی ایونٹ وہ اس میں مزید محنت کرتا ہے۔ میراتھن رنر جب انہوں نے میراتھن رن کرنی ہوتی ہے تو بیفور دی ایونٹ وہ آہستہ آہستہ، کوئی بھی میراتھن رنر پہلے دن سے 50 کلومیٹر نہیں بھاگتا، پہلے وہ 5 کلومیٹر بھاگنا شروع کرتے ہیں، پھر 10 کلومیٹر، پھر 15 کلومیٹر۔ ایز دے گیٹ کلوزر ٹو دی ایونٹ دے انکریز، بٹ وہ کرتے کیا ہیں کہ اپنے آپ کو حرکت میں لے آتے ہیں۔ دے اسٹارٹ پریکٹسنگ، اسٹارٹ پریپیئرنگ دیم سیلف، سائیکولوجیکلی پریپیئر کرنا، فزیکلی پریپیئر کرنا، کنڈیشنلی پریپیئر کرنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو کریٹ کرنا، اس کے مطابق ٹیون کرنا، تاکہ جب وہ ایونٹ ہو تو ہر چیز، ان کے تمام سسٹمز، ان کی تمام جو ان کا جسے ایکو سسٹم کہتے ہیں، کیونکہ ایوری تھنگ دیٹ ٹیونز ان ٹو دیٹ پرسن، وہ فٹ ہو اس چیز کے لیے جو جس میں وہ کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی بالکل رمضان کی تیاری اسی طرح کرنی ہے، ابھی سے شروع کرنی ہے، تاکہ جب تک رمضان آئے تو ہم اپنے آپ کو 100% رمضان کے لیے ٹیون تیار کر چکے ہوں۔ ہمیں یہ باتیں سمجھ اس لیے نہیں آتی ہیں کیونکہ ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوتا، لیکن ہمارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رمضان کی پہلی رات سے اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، بارش کی طرح
मूसलाधार دھار بارش کی طرح اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب मूसलाधार دھار بارش اللہ کی رحمت ہو رہی ہو اور ہم پورا رمضان کا مہینہ گزار کے بالکل ویسے ہی نکل آئیں جیسے ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوئے تھے، تو ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے سے صرف وہی محروم رہتا ہے جو بدقسمت ہو، بد نصیب ہو، اور رمضان کے مہینے کی رحمت سے بد نصیب رہنے والا سے زیادہ کوئی بد نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اب جب کسی نے کوئی بیج بونا ہوتا ہے، جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب کوئی کسی جگہ پہ کوئی بیج ڈالنا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کی جاتی ہے کہ اس جگہ کی مٹی کو صحیح کیا جاتا ہے۔ اگر گندی مٹی ہو، انفرٹائل سوئل ہو، تو اس مٹی کو، اس سوئل کو ہٹایا جاتا ہے، اس میں فرٹائل سوئل ڈالی جاتی ہے۔ کمپنی اسپیشلائز کرتی ہیں اس چیز میں کہ وہ بہت ہی فرٹائل قسم کی سوئل پرووائڈ کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی ہماری سوئل خریدیں، یہ بالکل ریڈی ٹو، ایکسٹریملی فرٹائل سوئل ہے، ریڈی ٹو گرو سوئل ہے۔ تو ہم نے بھی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جو دل کی مٹی ہے اس کو تیار کرنا ہے، ہمارے اندر جو گندگی ہے اس کو تیار کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ ہر جمعے کو، جتنے بھی جمعے بنتے ہیں، 3 4 5 6 جتنے بھی جمعے بنیں گے، انشاءاللہ ہم ہر جمعے کو ایک سٹیپ اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو تیار کریں رمضان کے لیے۔ اب انشاءاللہ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ رمضان کے لیے ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے رمضان کو صحیح معنوں میں پا لیا اور رمضان سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا تو اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ ہم اگلے باقی کا پورا سال جو ہے اللہ کی رحمت سے مستفید رہیں گے۔ اور اگر ہم نے رمضان کو صحیح معنوں میں نہیں پایا، رمضان کی جو برکات ہیں جو کہ پہلے شب سے شروع ہو جاتی ہیں، اس میں ہم نے 1% بھی گوا دیا تو یہ بہت بڑا لاس ہے۔ وائز انویسٹمنٹ یہ ہے کہ ہم فرام دا ورڈ گو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نہیں کہ ہم 27ویں کا انتظار کریں کہ شاید 27ویں کو شب قدر ہو جائے تو شاید میری مغفرت ہو جائے۔ ہم نے ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو میں انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم اب سے لے کے رمضان تک جتنے بھی ہماری مجالس ہوں گی اس میں ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے جو کہ ہمیں پریپیئر کر سکیں، ہمیں ہیلپ کر سکیں اپنے رمضان کے لیے پریپریشن کرنے میں۔ اور پھر جو جو باتیں ہم کرتے جائیں، آپ لوگ جو ساتھی پہلے اس روٹین سے فیملیئر ہیں، ہمارا گروپ آلریڈی بنا ہوا ہے، آپ اس گروپ میں پھر جو جو میں روٹین بتاتا جاؤں، جو جو میں باتیں بتاتا رہا ہوں، اس میں پھر اس کے حساب سے اپڈیٹ کرتے جائیں، انڈیویجولی اپڈیٹ کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ ارادہ کر لیں، یہ نیت کر لیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کو توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، لیکن ہم یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے پوری محنت کرنی ہے۔ ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بیج کو بونا ہے، پھر آگے اس کو پانی دینا ہے، وہ ہم نے ابھی سے شروع کرنا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ ان 2 مہینوں کو ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنا دیجیے۔ وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ ٹھیک ہے، تیار ہیں؟ جی سر۔ سب سے پہلی چیز انشاءاللہ ہم نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے وہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ جو ہم نے بات کی نا کہ مٹی تیار کرنی ہے، تو وہ مٹی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے گناہوں کو ہم پہچانیں، گناہوں کو پہچانیں اور پھر ان گناہوں کو چھوڑیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو ترک کر دینا اور کسی ایسی چیز پہ عمل کرنا جو کہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہ ہو، اپنے من مانی کرنا، اپنی من مرضی کرنا، اپنی چاہت کے مطابق چیزوں کو کرنا، چاہے وہ دین میں ہے یا نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ سے غافل ہو جانا یہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو گناہ کو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو گناہ کو چاہے تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ کے کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اتنے نہیں بات کہا کہ وَذَرُوا الْإِثْمِ، اللہ سبحانہ نے کہا کہ
گناہ کو تو چھوڑو، لیکن ہر گناہ کو چھوڑو. جو تم ظاہر میں کرتے ہو وہ بھی چھوڑو، اور جو گناہ تم باطن میں کرتے ہو، چھپ کے کرتے ہو، اس کو بھی چھوڑو. ہر گناہ کو چھوڑو، انکنڈیشنل. کنڈیشن نہیں رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چوائس نہیں رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہر گناہ کو چھوڑنے کا کہا. اگر انسان کو گناہ کے نقصانات کا علم ہو تو انسان کے لیے گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم گناہ کو گناہ اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ ہمیں اس گناہ کے نقصان کا علم نہیں ہوتا. اب آپ سوچیں کہ اگر کسی انسان کو پتا ہو کہ ایک انسان کے سامنے ایک پلیٹ پڑی ہوئی ہے جس میں بسکٹس ہیں، اور اس میں سے اس کو پتا ہو کہ یہ جو 10-12 بسکٹس پڑے ہیں ان میں سے ایک بسکٹ ایسا ہے جس میں زہر ہے. اب وہ بندہ رسک لے گا کہ میں اس بسکٹس کو ٹرائی کر لوں؟ وہ کہے گا نہیں، ان میں سے کسی ایک میں زہر ہے اور بہت ہی لیتھل قسم کا زہر ہے، میں نہیں لیتا، کیونکہ اگر میں نے لیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے پاس وہی بسکٹ آ جائے جو کہ زہریلا ہے، اور پھر میرا بچنا مشکل ہے. تو وہ اس بسکٹ کو نہیں کھائے گا. اسی طرح اگر ہمیں کہیں پتہ ہو کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ سانپ جو ہے وہ اگر ڈس لے، ایک جنیرک پرسیپشن یہ ہے کہ سانپ جو ہے وہ پوائزنس ہوتا ہے، سانپ نے اگر کاٹ لیا تو بندے کا بچنا مشکل ہوتا ہے. لیکن کچھ سانپ پوائزنس نہیں بھی ہوتے، بٹ ہماری نیچرل انسٹنکٹ یہ ہوتی ہے کہ چاہے ہمیں جو بھی سانپ نظر آئے ہم اس سے بچتے ہیں. بڑا سانپ ہو، چھوٹا سانپ ہو، زہریلا ہو نہ ہو، ہم سانپ کے ساتھ رسک نہیں لیتے. ایک نیچرل ایورژن ہے ہمیں سانپ سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سانپ جو ہے اس کا ساتھ معاملہ خراب ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جن علاقوں میں ڈکیتیاں زیادہ ہوتی ہیں، چوریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ کسی اسٹرینجر کو ٹرسٹ نہیں کرتے. جب اسلام آباد میں رہتا تھا تو میرا ایک دوست کراچی سے ملنے آیا، ہمارے پاس کچھ عرصے کے لیے رہنے آیا. تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، تو راستے میں تھوڑی سی اندھیری جگہ تھی، ایک بندے نے کھڑا ہوا تھا، اس نے ہاتھ دیا تو میں نے گاڑی روک لی. اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذرا آگے تک ڈراپ کر دیں، میں یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہے، میں چلنے میں بہت اندھیرا ہے اور گھبرا رہا ہوں، تو اگر آپ تھوڑی سی ہیلپ کریں مجھے آگے تک ڈراپ کر دیں. میں نے کہا ہاں نو پرابلم، اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں. وہ آگے گیا، 10-15 منٹ کے بعد جہاں سے میں نے ٹرن کرنا تھا میں نے اس کو وہاں ڈراپ کر دیا. اب جب میں نے اس کو ڈراپ کیا تو میرا جو دوست کراچی سے آیا ہوا تھا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ فک ہوا بالکل بالکل پیلا ہوا اس کا. تمہیں کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ تم نے ایک بالکل اجنبی آدمی کو اندھیرے کی جگہ میں گاڑی میں بٹھا لیا. میں نے کہا تو اس میں کہاں سے بڑی بات تھی، اس نے آگے جانا تھا، اس کی ہیلپ چاہیے تھی، میں نے بٹھا لیا. اس نے کہا بھائی ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کراچی میں کسی اندھیری والی جگہ میں ہم کسی کو کہیں کہ تم آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، بلکہ اگر ہمیں اندھیری والی جگہ میں کوئی ہاتھ نظر آئے تو ہم تو گاڑی کو اور تیز کر دیں کہ وہاں سے نکل جائیں، کہ اس کے پاس بھی نہ جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ کوئی ان نون بندہ جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے، یا تو آپ کو روک کے آپ کے ساتھ کوئی ڈکیتی کر لے گا، آپ کو نقصان پہنچا دے گا. ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بندے کی نیچر، جب اس کو علم ہو جاتا ہے کہ کسی چیز سے نقصان ہے تو پھر اس کا ٹرسٹ لیول بھی کم ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو بھانپ کے چلتا ہے، ہر ایک کو بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر لیتا، بلائنڈ فیتھ نہیں کر لیتا. جب کسی چیز کی نقصان کا علم ہو جائے تو انسان اس سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر انسان کو اپنے نفس کے نقصانات کا علم ہو جائے تو جس طرح وہ خواہش ہوتے ہوئے بھی سامنے ایک پلیٹ پڑی ہوئی ہے، بسکٹس ہیں، چاکلیٹ بسکٹ، ونیلا کوٹڈ بسکٹس، ہر قسم کے ڈفرینٹ قسم کے بسکٹس ہیں، کوکیز والے بسکٹس، ہر چیز اس میں ہے. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمپٹیشن تو بہت ہے کہ میں ایک لے لوں، لیکن کیونکہ اس میں ایک میں زہر ہے تو میں نہیں لوں گا. اپنی نفس کے نقصان کا اگر انسان کو علم ہو جائے تو نفس جب ٹیمپٹ کرتا ہے، ابھارتا ہے، اکساتا ہے، تو انسان کبھی اس سے ٹیمپٹ نہ ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ایک دفعہ لے لیا تو وہ ایک دفعہ میرے لیے لیتھل ہو سکتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کس ٹیمپٹیشن میں اس چیز میں پڑ جاؤں جس میں زہر ہو، جو کہ لیتھل. اسی طرح اگر انسان کو اپنے برے دوست کی مکاری، اپنے دوست کی جو کمپنی ہے اس کے برے اثرات کا اندازہ ہو جائے تو انسان جس طرح سانپ سے چاہے وہ زہریلا ہو یا نہ ہو وہ بچتا ہے، انسان بھی بری کمپنی سے ہمیشہ بچے.
انسان اپنے آپ کو ان دوستوں میں رکھے ہی نہ جن کی موجودگی میں اس سے گناہ کا شک بھی پیدا ہو. برا دوست جو ہے وہ شیطان سے زیادہ خراب ہوتا ہے. بڑی بڑی بات کی ہے میں نے. شیطان جو ہے وہ انسان سے گناہ کرواتا نہیں ہے، گناہ کا خیال دل میں ڈالتا ہے. برا دوست ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا ہے اور گناہ کرواتا ہے. اس لیے برا دوست شیطان سے زیادہ خراب ہے، شیطان سے زیادہ نقصان دہ. لیکن کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس سے کس طرح ہمیں نقصان مل سکتا ہے، یہ کس طرح ہمیں کر سکتا ہے، ہم اس کمپنی کو لائٹ لیتے ہیں. اور اگر ہمیں احساس ہو کہ شیطان کس طرح ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالتا ہے، تو جس طرح ہم اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ ڈکیتیاں زیادہ ہوتی ہیں، ہم کسی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے، بلکہ کہیں نظر آ جائے کوئی اجنبی شخص اندھیرے میں تو ہم وہاں سے تیزی سے نکل جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے. ہم شیطان کو کبھی داخل ہی نہ ہونے دیں، شیطان کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ ہمیں آ کے کچھ کر سکے، کیونکہ یقیناً شیطان نے تو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، ہمارے ایمان سے ہمیں نقصان پہنچانا ہے. تو جب انسان کو اپنے گناہوں کے نقصانات کا پتہ چل جاتا ہے، یہ علم انسان کو ہو جائے کہ اس کے گناہ اس کو کس قدر نقصان دیتے ہیں، تو پھر انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے، بہت ایکسپیرینس، تو بہت ہی کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے آ کے ایکسپلین کیا کہ جب ہم روٹی کھاتے ہیں اس ایک روٹی میں کتنے گرامز آف شوگر ہوتا ہے، اور ایک روٹی کا شوگر انٹیک اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اگر ہم ایک کپ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ 10 چمچ شوگر مکس کر کے پانی پی لیں. تو جب انہوں نے اس روٹی کے شوگر امپیکٹ کو اس طرح ایکسپلین کیا، تو اس دن کے بعد سے پھر جو میں اور میرے ساتھ جو صاحب تھے جو کہ شوگر پیشنٹ تھے، تو ہم نے کہا کہ بھائی روٹی کھانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضر ہے. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم روٹی تو ٹکا کے 2-3 کھا لیں گے، اس کے بعد جو چائے آئے گی تو ہم کہیں گے نہیں پلیز آپ اس میں چینی کے بغیر دے دیں کیونکہ میں شوگر پیشنٹ ہوں. حالانکہ وہ چائے میں شاید 1 چمچ چینی جانی تھی، جو ہم نے 2 روٹیاں کھا لیں وہ 30 ٹی اسپونز آف شوگر کے ایکویلنٹ ہو گئی. تو جب کسی چیز کا نقصان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو پھر انسان کانشیسلی اپنے آپ کو روکتا ہے، کانشیسلی اس سے بچاتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان اس قدر گناہ میں پڑ چکا ہوتا ہے کہ علم کے باوجود، جاننے کے باوجود گناہ کرتا ہے. ایک طرف تو انسان تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جیسے ہی انسان کو موقع ملتا ہے وہ گناہ کر لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا. تو جب انسان اپنی خواہشات کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتا ہے کہ ان کے نقصانات معلوم ہونے کے باوجود وہ اس سے نہیں بچتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے علم کے ساتھ ہی اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. آج کل کبھی سگریٹ کا پیک دیکھا؟ ایک زمانہ ہوتا تھا جب 80s میں 90s میں ہم کرکٹ میچ دیکھتے تھے، تو اس میں کرکٹ میچ کے درمیان بھی ویلز کا جو ہے وہ ایڈ آیا کرتا تھا، اور سگریٹ کے مالبرو کے جو سگریٹ پیک ہوتا تھا وہ اس میں ایک بندہ ہارس کے اوپر بیٹھا ہوا اور اس نے کوبوائے کیپ پہنی، بڑا ٹیمپٹنگ ہوتا تھا. اب سگریٹ کے پیک کے اوپر ایک بڑی ہی سخت گھنونی قسم کی ایک تصویر ہوتی ہے جس میں وہ دکھایا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینے سے یہ والی جگہ جو ہے اس کو کینسر ہو جاتا ہے، اور اس کا کینسر جو ہے وہ اس کو ایسا کر دیتا ہے. مطلب وہ باقاعدہ پبلش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو کرنے سے آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے. بٹ جو اسموکرز ہوتے ہیں وہ اتنے امیون ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کو وہ تصویر بھی جو ہے وہ کوئی فرق نہیں کرتی، ان کو وہ تصویر نظر ہی نہیں آتی، ان کو وہ تصویر آڈ ہی نہیں لگتی. تو ان کو علم ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، ویژول امیج ہوتی ہے کہ دس از واٹ اٹ کین لیڈ ٹو. بٹ وہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سخت کر لیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ انسان مائل ہی نہیں ہوتا. گناہ جب انسان کرنا شروع کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ ہے، کوئی بات نہیں، ابھی کر لوں گا پھر چھوڑ دوں گا، بس ایک دفعہ، ون مور ٹائم، ون لاسٹ ٹائم، بس اس کے بعد نہیں کروں گا، چلو ابھی یار میں بیٹھا ہوا ہوں دوستوں میں، خیر ہے، کچھ کبھی تو چل ہی جاتا ہے. اصل میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ گناہ
کرتے ہوئے شروع کرنا بہت ہلکا ہوتا ہے. مشائخ نے لکھا کہ گناہ کا آغاز ایک کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے، شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کی انتہا جو ہے وہ ایک بحری جہاز کے اینکر کی طرح کی ہوتی ہے. بحری جہاز، شپ جو ہے، سی شپ، اس کا اینکر جو ہے وہ کتنا سالڈ ہوتا ہے، ایک دفعہ نیچے چلے جائے پوری شپ کو ہلنے نہیں دیتا، اینکر کر دیتا ہے اس کو اپنی جگہ پہ بالکل سٹینڈ سٹل کر دیتا ہے. تو گناہ کا آغاز ایک کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے، شروع میں اس کو توڑ دینا، اس سے نکل جانا آسان ہوتا ہے. گناہ پہ دوام آ جانا، گناہ کو کنسسٹنٹلی کرنا، گناہ کو اپنی ہیبٹ بنا دینا، پھر وہ جکڑ لیتا ہے، پھر وہ پکڑ لیتا ہے، پھر وہ نہیں چھوڑتا، پھر انسان اس کے اندر پھنس جاتا ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے. گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ اس ذات کی نافرمانی ہوتی ہے جس نے اس سے منع کیا ہوتا ہے. ایک بزرگ کو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ اے میرے بندے، لوگوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کرتے ہیں تو اپنے قریب چھوٹا سا بچہ موجود ہو تو اس کی رعایت کر لیتے ہیں کہ میرے اس بچے کے سامنے میں گناہ نہ کروں، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو میری رعایت نہیں کرتے. انہیں کہہ دو کہ کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے سب سے کم حیثیت مجھ کو سمجھتے ہو کہ تم وہ دروازہ تو بند کر لیتے ہو جہاں سے مخلوق تمہیں دیکھتی ہے، لیکن جن دروازوں سے تمہارا پروردگار تمہیں دیکھتا ہے تم اس کو بند کرنے کا بارے میں کوئی کوشش نہیں کرتے. تو گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ گناہ ہوتا ہے. گناہ کرنے کی 4 وجوہات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ 4 وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. پہلی وجہ یہ بنتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. جب انسان کو یہ کمفرٹ ہوتی ہے کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، انسان کہتا ہے کہ چلو اب میں گناہ کر لیتا ہوں، I'll be fine، کسی کو مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی دور کر لو. کیوں؟ کیونکہ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کہتے ہیں جب ایک ہنٹر جو ہے اس نے وہ کراس کے اندر اپنے ٹارگٹ کو بالکل لاک آن کیا ہوتا ہے نا، کہ وہ ہنٹر نے اپنے جس چیز سے ساتھ اس کو ہنٹ کر رہا ہے، گن ہو گئی، بو اینڈ ایرو ہو گیا، جس سے بھی ہنٹ کر رہا ہے، اس کے ٹارگٹ میں اس نے اس کو بالکل لاک کیا ہوتا ہے، اپنے نشانے میں بالکل اس کو لاک کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی بولتا ہے وہ بالکل اس کے ساتھ موو کر رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تمہارا رب تمہاری گھاٹ میں لگا ہوا ہے، بالکل لاکڈ آن. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے رب سے جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل جانتے ہیں، اسپاٹ آن کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر دوسری وجہ جو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، میں کر لوں گا، بس ہو گیا تو ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعلم خائنۃ العین، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہاری آنکھوں کی خیانت ہے اور جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں جو ہماری آنکھیں کرتی ہیں، حالانکہ آنکھوں کی جو خیانت ہوتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، میں کس چیز کو دیکھ رہا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں اس کو دیکھ کے یہ آپ جانچ بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اس خیانت کو جو تمہاری آنکھیں کرتی ہیں، وتخفی الصدور، اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اور جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں اگر ایک دفعہ گناہ کر لوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو ایک بات جان لینی چاہیے کہ ہر گناہ کا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم شاید ایک دفعہ کر کے تو لوگوں کو بیوقوف بنا لیں، 2 دفعہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا لیں، ہم بار بار کر کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے. یو کین فول سم آف دا پیپل سم آف دا ٹائمس، بٹ یو کین ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. بڑی سمپل سی ایک سیئنگ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے کبھی کبھی، لیکن ہر ایک کو ہر وقت بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، بندہ پکڑا جاتا ہے. پھر تیسری وجہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، تنہائی کے گناہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ڈھیٹ بن جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، I couldn't care less والا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے.
دس از ہو آئی ایم، میں ایسا ہی ہوں. انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. نو بڈی، آئی ایم ابو ایوری بڈی ایلس، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. دس از ہو آئی ایم، بس اب میرے ساتھ نو بڈی کین ڈو اینی تھنگ ٹو می. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ سوچو کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اس کی پکڑ بہت ہی دردناک اور بہت ہی سخت ہے. وَلَا يُوثِقُ وَاثِقٌ أَحَدٌ، کہ اسے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو باندھتے ہیں تو اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ الْعَذَابِ، کہ پھر ان پر تیرے رب نے عذاب کو پکڑ پھینکا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہر چیز کا، میں نے جیسے بتایا کہ ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے. گناہ کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے انسان کی زندگی میں مشکلیں، مصیبتیں آتی ہیں. گناہ کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے رب کا نافرمان بنتا ہے تو جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں وہ اس کے نافرمان بن جاتے ہیں. ایک شیخ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنے رب کی نافرمانی کی، اس دن میں نے اپنے ماتحت میں سے کسی کو اپنی نافرمانی کرتے دیکھا، خواہ وہ میرا بیٹا ہو یا میری بیوی ہو یا میرا گدھا ہو یا میرا غلام ہو. آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں ہے کہ جی بچے بات نہیں مانتے، بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے، میاں تنگ کرتا ہے، گھر والے جو کام کرنے والے ہیں وہ مس بیہیو کرتے ہیں، آفس میں کولیگز تنگ کرتے ہیں، امپلائیز تنگ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے. اگر ہم واقعی غور کریں کہ جس دن ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس دن ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی نافرمانی ہوتی. یہ گناہ کی تاثیر. نیکی ایک نور کی مانند ہے اور گناہ ایک اندھیرے کی مانند ہے. جتنا ہم گناہ میں بڑھتے جائیں گے اتنا ہمارے ارد گرد اندھیرا ہوتا جائے گا، اور جتنا ہمارے ارد گرد اندھیرا ہوتا جائے گا اتنا ہمیں اس چیز کو سمجھنا کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے کم ہوتا چلا جائے. میں نے سب سے پہلی بات شروع کی کہ جب ہمیں گناہ کے نقصان کا علم نہیں ہوتا تو ہم گناہ کمفرٹیبلی کرتے رہتے. گناہ کا نقصان کا علم اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایک اندھیرے میں رکھا ہوا. اولیاء اللہ وہ اپنی نیکیوں کو سمیٹتے رہتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں کو سمیٹتے رہتے ہیں، اور ان کا نیکیوں کو سمیٹنے کی وجہ سے ان کے دل میں ایک نور جمع ہوا ہوتا ہے. ہم جب بعض اوقات ہم بھی جوش میں آ کے بڑی اچھی اچھی نیکیاں کر دیتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا آتے ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں، کسی کے دکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں، یہ سب نیکیاں کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف گناہ ہی گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس گناہ کا نور ہمارے ساتھ نہیں رہتا. وہ اس لیے نہیں رہتا کیونکہ ہم جب گناہ کرتے ہیں اس نیکی کا نور ہمارے ساتھ نہیں رہتا. اس لیے نہیں رہتا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جس پیالے میں وہ نور جمع ہوا ہوتا ہے اس پیالے میں وہ چھید کر دیتا ہے، اور جس پیالے میں چھید ہو اس میں کبھی کوئی چیز رہ سکتی ہے. اب مثال کے طور پہ باہر بارش ہو رہی ہو اور میں آپ کو کہوں کہ ایک پیالہ جا کے بارش میں رکھ دیں، وہ پیالہ تو آپ نے بارش میں رکھ دیا، لیکن جب اس پیالے کو آپ اندر لے کے آئیں گے تو اس پیالے میں پانی صرف تبھی ہوگا جب اس پیالے میں کوئی لیکیج نہیں ہوگی. اگر اس پیالے کے اندر مختلف جگہوں پہ ہولز ہوں تو جیسے ہی آپ اس پیالے کو واپس لے کے آئیں گے وہ سارا پانی جو اس بارش کی وجہ سے جمع ہوا تھا وہ نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یہ گناہ جو ہیں یہ ہمارے دل میں چھید کرتے رہتے ہیں، اس نور کو جمع ہی نہیں ہونے دیتے جس نور سے پھر ہمیں ہدایت حاصل ہو، جس نور سے ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز حاصل ہو. اور یہی وہ پہلی وجہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے تاکہ ہم پیچ کر سکیں اپنے اس دل کے پیالے کو، تاکہ جب اللہ کی رحمت آنا شروع ہو تو وہ رحمت بس سکے، اس میں رہ سکے، اس میں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس سے زائل نہ ہو جائے. ہماری شریعت اس بات کو زیادہ پسند کرتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے ایز اپوز ٹو کہ انسان لمبی لمبی عبادتیں کرے، تہجد کی نماز بھی پڑھے، لمبے لمبے اذکار بھی کرے، نفلی روزے بھی رکھے اور بھلے اعمال کرتا رہے، لیکن جب اس کو گناہ کا موقع ملے تو فوراً گناہ کر دے. شریعت کہتی ہے کہ تم گناہ سے بچے رہو، یہ باقی نفلی اعمال تم بے شک نہ بھی کرو تو تم ولایت کا مقام پالو گے. گناہ سے بچے رہو
اور مزیدار بات یہ ہے کہ جب انسان گناہ سے بچا رہتا ہے تو اس کا دل کیونکہ منور ہو جاتا ہے، تو اب اس کا دل خود چاہتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو زبردستی نیک اعمال کروا رہا ہوتا ہے اور ساتھ جیسے ہی گناہ کا موقع ملتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، تو ان نیک اعمال کی جو نیکی ہے وہ قائم نہیں رہتی، وہ نور زائل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر انسان گناہ میں زیادہ پڑ جاتا ہے، اور جو نیکی کچھ عرصے کے لیے کر بھی رہا ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ ولایت یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہوا میں اڑنا شروع کر جائے یا پانی کے اوپر چلنا شروع کر دے یا اس سے کوئی کرامت پیش آ جائے، بلکہ ولایت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچنا شروع کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انا اولیاء الا المتقون، انا اولیاء الا المتقون، کہ اولیاء اللہ کے وہ ہیں جو کہ متقی ہوتے ہیں۔ اور تقوی، متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، ہر اس کام سے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، وہ متقی ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کو نزلہ زکام ہو، اور وہ نزلہ زکام کے لیے ڈاکٹر کے پاس آئے اور کہے کہ جی میں نے، آپ مجھے دوائی دے دیں۔ ڈاکٹر اس کو کہہ دے آپ کو نزلہ زکام تو ہے، آپ کو دوائی بھی دے رہا ہوں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ٹھنڈ میں ایکسپوز نہیں کرنا، آپ کچھ دنوں کے لیے گرم انوائرمنٹ میں رہیں، آپ کا گلا خراب ہے، آپ جو ہے وہ گاگلز کریں، آپ گرم پانی لیں، ٹھنڈی چیزوں کو اوائڈ کریں۔ وہ بندہ کہ نہیں، ٹھنڈی چیزیں تو میں نے کھانی ہیں، اب یہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں کہ آپ میرے گلے کو کیسے صحیح کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کہے گا کہ تھینک یو ویری مچ، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے اس جو چیز آپ کو خراب کر رہی ہے اس کو تو آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ تو جو چیز ہمارے دل کو خراب کر رہی ہے اس کو تو ہم نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سے صبح سے لے کے شام تک ہم کوشش کریں کہ ہماری آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، ہماری زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے کان سے کوئی گناہ نہ ہو، ہماری شرم گاہ سے کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہو۔ پھر شام کو ہم دوبارہ نیت کریں، محاسبہ کریں کہ یا اللہ صبح سے لے کے شام تک میں نے جو اپنے آپ کو روکنا تھا میں رک سکا کہ نہیں رک سکا، نہیں رک سکے تو اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر دوبارہ نیت کریں کہ میں نے اب اپنے آپ کو روکنا ہے، میں نے اپنی آنکھ سے گناہ نہیں کرنا، زبان سے گناہ نہیں کرنا، کان سے گناہ نہیں کرنا، شرمگاہ سے گناہ نہیں کرنا، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اور صبح کو اٹھ کے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میں آج کا دن ایسا گزارنا چاہتا ہوں کہ تیرے حکم کی کوئی نافرمانی ہو ہی نہ، یا اللہ میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ سے اس بات کو مانگیں، اس بات کی تمنا کا اظہار کریں، یہ امید رکھیں۔ شیخ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن ایسا گزار دیا کہ جس میں اس نے کوئی گناہ نہ کیا، وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ اس نے وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزار دیا، ان دا کمپنی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک دن اگر ہم اپنے آپ کو مکمل گناہ سے بچا کے رکھیں، نہ اس میں کوئی جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ کوئی بد نظری ہو، نہ کوئی بد اخلاقی ہو، نہ کوئی ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، ہر قسم کے اپنے آپ کو ہم چیز سے صاف کر کے رکھیں، تو وہ دن ایسا ہے جیسے ہم نے اس دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں گزار دیا۔ اب گناہوں سے بچیں کیسے؟ گناہ سے اس طرح بچیں جیسے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو نصیحت کی، دل کے کانوں سے اس کو سنیے گا۔ ایک نوجوان حضرت ابراہیم ادم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ حضرت میں گناہ کرتا ہوں اور چھوڑ نہیں پاتا، عادت ہے، دوستوں میں جاتا ہوں غیبت شروع ہو جاتی ہے، نیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہوں یوٹیوب سے شروع ہوتی ہے کہانی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، بار بار خیال آتا ہے کہ وہ ایک ویڈیو دیکھی تھی جا کے ذرا اس کو دوبارہ دیکھ تو لوں، کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ چیز بڑے مزیدار تھی، اس کو ذرا دوبارہ کر لوں، وہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں جہاں بیٹھتا ہوں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ بات بے اختیار میرے منہ سے نکل آتی ہے۔ جب مجھے اپنے سے کوئی نیچا نظر آتا ہے تو میں اس کے اوپر انڈیو پریشر ڈال دیتا ہوں، گناہ چھوٹتا نہیں ہے مجھ سے، کیا کروں؟ حضرت ابراہیم ادم نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بات سمجھائی۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلی ترکیب، فرسٹ ٹرک دیٹ آئی ٹیل یو، کہ تم اگر گناہ کرتے ہو تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا چھوڑ دو، چھپ کے گناہ کر لیا کرو۔ تو سمجھدار انسان تھا، اس نے کہا کہ حضرت بات تو بڑی اچھی کی، لیکن ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے،
اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تو اللہ سے چھپ کے تو گناہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ہاں اچھا ایسا تو ہے، تو ایک اور طریقہ ٹرائی کرتے ہیں، تم ایسا کرو کہ جب تم نے گناہ کرنا ہو تو اللہ رب العزت کا جو رزق تمہیں دیا ہوا ہے وہ کھانا چھوڑ دو، کہ نہ میں تمہارا دیا ہوا کھاؤں گا اور نہ میں تمہاری بات مانوں گا، ختم ہو گئی بات۔ میں نے کہا کہ حضرت پھر وہی بات، جو مجھے جو بھی ملتا ہے اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے کوئی رزق مل جائے اور اس میں اللہ کی مشیت نہ ہو۔ جو بھی مجھے ملا، جو رزق مجھے ملا، اللہ کی مشیت سے ملا، اللہ کے حکم سے ملا، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو پھر ایک تیسرا طریقہ ٹرائی کرتے ہیں، وہ یہ کہ تم اللہ کے ملک میں رہتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تم یہ زمین اور آسمان یہ اللہ کا ملک ہے، اس کو چھوڑ دو، تم یہاں سے نکل جاؤ، پھر تم جہاں مرضی گناہ کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے، ایک تو انسان میں استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اس زمین کو چھوڑ کے کہیں باہر چلا جائے، اور اگر چلا بھی جائے تو پورا کائنات اللہ کی ہے، میں کہاں جاؤں گا ایسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ کی ملکیت نہ ہو۔ اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ تو ہر چیز کے مالک ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تب ہم فزیکلی اس کو نہیں روک سکتے، کوئی طریقہ نہیں ہے، تو تم ایک کام کرنا کہ جب ملک الموت آئیں، تم ابھی تو کرو جو مرضی کرنا ہے، جب ملک الموت آئے تو تم ان کو کہنا کہ تھوڑی دیر ذرا رک جائیں، میں ذرا توبہ کر لوں، کیونکہ اللہ توبہ کرنے پہ ہر چیز کو معاف کر دیتے ہیں، میں توبہ کر لوں پھر آپ میری جان نکال لیں، ایزی ڈیل ہے، آپ ابھی ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، جب موت کا وقت آئے تو بس اس وقت جو ہے آپ کہنا کہ بھائی ذرا 2 منٹ دیں، اللہ سے ندامت کی، توبہ کی، سب معاف ہو گیا، آل اسکوائر۔ اس نے کہا کہ حضرت ایسا تو نہیں ہوتا، کہ موت بتا کے تھوڑی آتی ہے، موت تو اچانک آئے گی، اور جب موت آ جائے تو پھر کوئی وقت تھوڑی ملتا ہے، وہ تو بس پہ انسان آتا ہے اور پکڑ لیتا ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ایک کام کرنا کہ جب منکر نکیر تمہاری قبر میں آئے نا تو ان کو کہنا کہ میں نے کوئی جواب شواب نہیں دینے، تم جاؤ کسی اور سے سوال کر لو۔ میں نے کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کون سا میرے سے کوئی پوچھ کے تھوڑی اجازت لے کے تھوڑی اندر آئیں گے کہ ہم آ جائیں آپ سے سوال کرنے، وہ تو آئیں گے اور انہوں نے تو سوال کرنے ہی کرنے، اور سوال کریں گے ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر جب تم روز محشر اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ اور اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے دیں کہ اب تم جاؤ جہنم میں، تو تم فرشتوں کو کہنا کہ میں کوئی نہیں جا رہا، میں بس یہیں کھڑا ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت میری کیا حیثیت کہ میں اس روز کوئی حکم چلا سکوں اور یہ کہہ سکوں کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے کہا کہ میرے دوست، جب تم نہ اس دنیا میں کوئی ایسا کام کر سکتے ہو جو کہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہو، نہ تم اپنی موت پہ قابو پا سکتے ہو، نہ تم اپنی قبر میں کسی چیز پہ قادر ہو، نہ تم روز محشر اللہ کے کسی حکم کے خلاف جا سکتے ہو، تو زیادہ آسان کام یہ نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں ہی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو، یہ زیادہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس بڑی پکچر، اس بگ پکچر کو اپنے سامنے رکھ لینا کہ ہر سٹیپ پہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم آنسریبل ٹو اللہ کو ہی ہیں، جب ہم نے جواب اللہ کو ہی دینا ہے تو پھر ہم کیوں نہ وہ کام کریں جس میں ہمارے لیے جواب دینا آسان ہو جائے۔ جب ہم یوں کریں گے تو اس سے پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو علم اور ارادے سے گناہ کرنا ہے نا، اس کو کرنا بند کر دیں۔ بے دہانی سے ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے جب ہم علم اور ارادے سے نوئنگلی کانشیسلی گناہ کرتے ہیں۔ علم اور ارادے سے جب گناہ کرنا اس کو چھوڑ دیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اللہ اس سے غصے میں آتے ہیں۔ لیکن اللہ حلیم ہے، اللہ غصہ ہماری طرح نہیں ہوتا کہ فوراً اسی وقت کر دیں، اللہ موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حلم کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ علم اور ارادے سے جو گناہ کرتے ہیں اس کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ بات کو سمیٹتے ہیں، لیکن 2 قسم کے شیطان کے وار ہوتے ہیں۔ ایک شیطان انسان کو شہوت کے ذریعے وار کرتا ہے، شہوات جو ہیں وہ انسان کے ڈیزائرز ہیں، انسان کے ٹیمپٹیشنز ہیں، انسان کی جو بھی جس چیز کی بھی لت لگی ہوئی ہے وہ ہماری شہوات میں سے، یا تو شیطان ہماری شہوات کو ابھارتا ہے، ان کو اکھاڑتا ہے کہ جب ہم اس پہ پڑ جائیں، یا انسان کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان کا دوسرا وار ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر شبہات پیدا کر دیتا ہے، شکوک پیدا کر دیتا ہے، ڈاؤٹس پیدا کر دیتا ہے۔ ایک انسان ہوگا وہ بڑا اچھے طریقے سے ایک نیکی پہ آ رہا ہوگا، شیطان آ کے ڈاؤٹ ڈال دے گا کہ یہ جو ان کا طریقہ ہے یہ ٹھیک ہے، از ہی دا رائٹ اسکالر،
Is he the right person to guide me? ہم نے اپنی شہوات پہ بھی قابو پانا ہے اور شیطان کے شبہات سے بھی بچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من شکی و شرکی و شقاقی و نفاقی و سوء الاخلاق، کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شک سے اور شرک سے اور ضد سے اور منافقت سے اور برے اخلاق سے. تو شک سے پہلے پناہ مانگی، شرک سے بعد میں پناہ مانگی، کیونکہ جب شک پیدا ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ ڈاؤٹ جو ہے وہ انسان کو اس پوائنٹ پہ لے آتی ہے کہ پھر اس کا ایمان جو ہے وہ تزلزل کرنا شروع کر دیتا ہے. شبہات میں، شکوک میں نہیں پڑنا. جب غلطی ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے. گناہوں سے رکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پکا ارادہ کریں کہ میں نے اپنے جو بھی گناہ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، پھر پکا ارادہ کریں کہ میں نے اب اپنے آپ کو ان گناہوں سے روکنا ہے. اپنے آپ کو گناہوں کے سے پکا ارادہ کریں میں نے روکنا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ دوبارہ ہو جائے تو پھر معافی مانگیں، دوبارہ ہو جائے پھر معافی مانگیں. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک گناہ کو دن میں 70 دفعہ کرے اور اس کے بعد وہ 70 دفعہ ان پہ معافی مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. اور 70 کا لفظ جو ہے وہ 70 کا لفظ جو ہے وہ عربک میں بہت زیادہ کثرت کو اظہار کے لیے آتا ہے. So if you do something excessively but you have remorse for it, you repent for it, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے کہ تم تو اس گناہ سے چھوٹ ہی نہیں سکتے. بھئی اگر ہم نہیں چھوٹ سکتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے چھٹوا سکتا ہے. اگر ہم نہیں رک سکتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں رکوا سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جو بندہ گناہ کے بعد یہ دعا مانگے کہ اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روئے دھوئے اللہ کے سامنے اللہ سے معافیاں مانگے، اور پھر گناہ کر بیٹھے، پھر روئے دھوئے، پھر معافیاں مانگے، اور ساری عمر اس کا یہی روٹین چلتی رہے کہ وہ گناہ کرے پھر اللہ کے سامنے جائے. مطلب روئے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گیمز نہیں چلتی، حقیقتاً واقعی دل میں اس کے ریمورس ہو، واقعی اس کو افسوس ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ واقعی غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. تو اللہ اس سے قیامت کے دن کھڑا کر کے کہیں گے کہ اے میرے بندے تو نے بچاؤں سے کیوں نہیں بچا؟ تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو بچنا چاہتا تھا، میں نے تو معافیاں بھی مانگی، دعائیں بھی مانگی، لیکن پھر پڑ گیا اس میں، آپ نے بچایا ہی نہیں. اللہ فرمائیں گے کہ تو نے واقعی دعائیں مانگی، تیری دعاؤں کو قبول کر کے میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تو جنت میں جا. تو اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، اللہ کو منائیں، اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، غلط تھا. اللہ کو ایکسکیوزز مت پیش کریں، اللہ سے اکنالج کریں کہ ہاں مجھ سے غلطی تھی، میں غلط ہوں، غلطی کرتا تھا، مجھے معاف کر دیجیے. دیکھیں گناہوں کا بدلہ مل کے رہے گا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ من یعمل سوء یجزا بہ، کہ جو گناہ کرے گا اس کو گناہ کا بدلہ مل کے ہی رہے گا. ومن یعمل سوء یجزا بہ، جو گناہ کرے گا اس کا بدلہ اس کو مل کے رہے گا. اب بدلے دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک بدلہ تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں گناہ کے بعد ندامت میں رہیں، اس گناہ پہ شرمندہ رہیں، اس دنیا میں ایک گلٹ کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ سے معافی مانگیں، روئیں دھوئیں. یہ بھی ایک سزا ہے کہ دل میں ایک بوجھ ہونا کہ میں نے گناہ کیا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اس پریشانی کا ہونا کہ میرا یہ گناہ معاف ہوا کہ نہیں ہوا، یہ بھی ایک سزا ہے، گناہ کا بدلہ ہے. یا پھر دوسرا بدلہ یہ ہے کہ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس گناہ کے بارے میں سوال کریں اور پھر ہمیشہ رہنے والی سزا میں ہمیں ڈال دیں. تو یہ جو اس دنیا کی ندامت ہے، شرمندگی ہے، یہ اس گناہ کا زیادہ بہتر بدلہ ہے آگ میں جلنے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش کے خوش ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اپنی صفت کے لیے ایک ایک نام فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے 2 نام بتائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش کے خوش ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کو منانا بڑا آسان ہوتا ہے. ماں اگر بچے سے ناراض بھی ہو نا، میں خود دیکھتا ہوں میری وائف کبھی ہمارے بچوں سے ناراض ہوتی ہیں تو ان کو ایک فکر لگی ہوتی ہے. ظاہر میں تو ان کو وہ شو کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ بڑی سخت ان سے ناراض ہیں،
لیکن ان کو فکر ہوتی ہے کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے کہ نہیں کھا لیا، اس کا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. وہ چیک کر رہی ہوتی ہیں انڈائریکٹلی، مجھ سے کہہ دیتی ہیں کہ چیک کر لیں یا کچھ بھی. وہ ایک کانسٹنٹ وہ ہوتا ہے، وہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ آئے بچہ ان کو سوری کہے اور وہ اس کو معاف کر دے. پھر بعض اوقات اگر زیادہ ناراض ہوں تو پھر بچے کو آ کے جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا ذرا منانا بھی پڑتا ہے. صرف سوری سے کام نہیں چلتا، ان کو تھوڑا سا دبانا پڑتا ہے، حق کرنا پڑتا ہے، رونا دھونا پڑتا ہے. لیکن وہ ایونچولی شی از جسٹ ویٹنگ کہ میں اپنے بچے کو معاف کروں. اگر ماں ایسی ہوتی ہے جو انتظار میں لگی ہوتی ہے کہ بیٹا آ کے مجھ سے معافی مانگے، بیٹی آ کے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کروں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے بہت قریب ہے. ماں کو منانے کے لیے شاید آ کے دبانا پڑے، منانا پڑے، کچھ کہنا پڑے، کچھ کرنا پڑے. اللہ کو منانے کے لیے صرف دل میں نادم ہو جانا، صرف دل میں نادم ہو جانا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہی کافی ہوتا ہے. صرف دل میں ندامت آ گئی اور اللہ کی طرف کہہ دیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں آپ کے بندوں کو آ کے اکساؤں گا، میں ان کے پاس دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں ہر جگہ سے آ کے ان کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فرشتے پریشان ہوئے کہ یا اللہ آپ کے بندے کس طرح بچیں گے، یہ تو شیطان آ کے ہر جگہ سے ان کو اکسائے گا. اللہ نے کہا کہ شیطان دو جگہ سے میرے بندوں کو نہیں اکسا سکتا، ایک اوپر سے ایک نیچے سے. جب میرا بندہ ہاتھ اٹھائے گا میری رحمت اوپر سے نیچے آئے گی اور اس کو معاف کر دے گی. جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم دعا کے لیے ہاتھ نیچے نہیں کرتے، اللہ کی رحمت آ کے ہمیں معاف کر دیتی. جب ہم زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے. شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے انہوں نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت اور میرے جلال کی قسم کہ میں اپنے بندوں کو بہکنے نہیں دوں گا، میں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کروں گا، میں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کروں گا. فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت اور میرے جلال کی قسم. اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے توبہ کریں. ہمیں اللہ سے مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے. اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، کہیں کہ یا اللہ مجھ پہ میرے گناہوں کو کھول دیں. یا اللہ جو مجھے علم میں ہے وہ بھی مجھ سے دور کر دیجئے، اور جو میرے علم میں نہیں ہے مجھے ان سے بھی دور کر دیجئے. یا اللہ آپ میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ آپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں، عاجز ہوں اپنی غلطیوں سے، یا اللہ نہیں روکا جاتا، پھنس جاتا ہوں. جب اللہ سے اس طرح مانگیں گے تو اللہ ضرور مدد کریں گے. اور میرے بھائیوں، وقت یہ ہے، ابھی ناؤ از دا ٹائم کہ ابھی سے مانگنا شروع کریں. ابھی سے مانگنا شروع کریں گے، ابھی سے اپنے آپ کو روکنا شروع کریں گے تو دل کی مٹی بننا شروع ہوگی، دل کی مٹی تیار ہونا شروع ہوگی. آئیڈینٹیفائی کریں کہاں غلط ہوتا ہوں، سوچیں، پھر اس پہ اللہ سے معافی مانگیں، توبہ پکا ارادہ کریں کہ میں نے یا اللہ اب یہ ارادہ میں پورا عزم کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کروں گا. اور پورے عزم کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو نوٹ کریں کہ کس وجہ سے وہ غلطی ہوتی ہے، پھر اس جگہ پہ مت جائیں. اگر آپ کے فون کی وجہ سے ہوتی ہے تو اپنے فون کو اپنے سے دور کر دیں، نیٹ پہ ٹائم لگا دیں، پیرنٹل کنٹرول لگا دیں. جو چیز آپ کے گناہ کے وجہ سبب بنتی ہے اس گناہ کو اس طرح روکیں، اس سے بچیں. اللہ کو دکھائیں کہ آپ بچنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس پہ ضرور آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنی محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.